محمد وآل محمد صلوات اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وانصر شيعتهم والعن أعداءهم صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اور اب میں زحمت دوں گا قمر عباس عابدی صاحب کو حدیث قصہ پیش کر. قمر عباس صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالى او کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. فما كانت الا ساعة وجنب ولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتظنني ان ادخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الا ساعة وجنب ولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله اتظن لي ان اكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي امتي قد زنتك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وسعتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تعالوا يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي هو الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي عزا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم لفرج الله هما ولا مغموم لكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اجل فرجہم. اور اب میں زحمت دوں گا ریحان کو ایک کو سلام پیش کریں گے. پر محمد وآل محمد سلام. اللہم صلی علی محمد وآل حسین. عصر کا وقت ہے حسین عصر کا وقت ہے اب کوئی بھی باقی نہ رہا. ہائے مقتل میں حسین ابن علی ہیں تنہا. دور تک گونج رہی ہے میرے مولا کی صدا. هل من ناصر ینصرنا کوئی ہے نہیں کوئی نہیں حسین اکیلا ہے. شہدائے کربلا اٹھو انصار باوا
گھیرے ہیں اشک کیا اٹھو، دیتا ہوں میں صدا اٹھو، کوئی ہے نہیں کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، لشکر تمام سو چکا، پیاروں کو اپنے کھو چکا، دل پارا پارا ہو چکا، سب کو حسین رو چکا، کوئی ہے نہیں کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، عباس میری جان اٹھو، میری بھی جنگ دیکھ لو، غربت میں میرا ساتھ دو، یہ آخری صدا سنو، کوئی ہے نہیں کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، اتنا غریب ہو گیا بیٹا علی امیر کا، آواز دوں کسے بھلا، کوئی نہیں حسین کا، کوئی ہے نہیں کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، جو پاس تھا میں دے چکا، وعدہ میرا وفا ہوا، میں نہ رہا تو کیا ہوا، باقی رہے گی یہ صدا، کوئی ہے نہیں کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، وقت نماز ہو گیا، بالی پہ شمر ہے کھڑا، خنجر قریب آ گیا، گونجی صدائے فاطمہ، کوئی ہے نہیں کوئی نہیں، محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش بیٹا، ایک اور بابا سے بلند سلوات۔ میں زحمت دوں گا مرتضیٰ رضوی کو سلام پیش کریں گے، مرتضیٰ رضوی۔ اور محمد وال محمد صلوات۔ غریب زہرا کی غربت سنو، اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، اور سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامہ تبھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، اور یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا، ارے کسی نے سامنے آ کے چلائی تیغ جفا،
غریب زہارا کا زی پہ سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، اور پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا پھولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، جزاک اللہ۔ اور اب میں زحمت دوں گا محمد زین عباس کو مرثیہ پیش کریں گے۔ محمد زین عباس۔ محمد و آل محمد صلوات یثرب سے کربلا کے مسافر قریب، یثرب سے کربلا کے مسافر قریب، لٹ کر پھرے وطن کو عجب غم نصیب ہے، اس حال سے حبیب خدا کے حبیب ہے، بے کس ہے سوگوار امام غریب، بے کس ہے سوگوار امام غریب، حضرت کے بعد چین کی شکل بگڑ گئی، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی، شہزادیاں غضب کی تباہی میں پڑ گئی، سب شہر میں عجیب طلا تم ہے جا بچا، صغرا کو فیتے غم سے نہیں ہوش دست، لیٹی ہوئی ہے صحن میں منہ پر لیے، سینے میں دل دھڑکنے لگا جب چلی ہوا، کہتی ہے خلق سے اسی حسرت میں جائیں گے، کیوں دل کبھی ہمارے مسافر بھی آئیں، کیوں دل کبھی
قدم قدم پہ گری وہ نہیں بے اختیار ہنس کے یہ چلائی ایک لو نانی میں تو جاتی ہوں تم گھر سے ہوش سچ ہے سفر سے بات شرح مشرقین لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین لو تم پہ میں فدا میرے بابا حسین صغرا ادھر سے پیتی پہنچے بچشم تک ام البنی بھی ہاتھوں سے تھامے ہوئے پوچھا کہ در ہے خواہر سلطان بحر فضان بڑھ کے حضرت زینب کو دی خبر زوجہ رسول پاک کی تشریف لائی ہے ام البنی بھی آئی ہیں صغرا بھی آئی ہیں ام البنی بھی آئی ہیں صغرا بھی آئی ماتم کی صف کے پاس جو پہنچی وہ نیک نہ رونے لگی پکار کے سیدانیاں تمام کلثوم بڑھ گئی پائے تعظیم چند اٹھیے کہا کھینچ کے زینب پائے سر گرنے لگی تو بازوئے فیضا پکڑ لیا صغرا کو دیکھتے ہی گلے جا پکڑ لیا صغرا کو دیکھتے ہی گلے جا پکڑ لیا صغرا کے منہ کو دیکھ کے روتے تھے سب کے سب بیمار لے کے نام پدر پیٹتی تھی جب کہتی تھی مر کے ہاتھ غضب ہو گیا بیٹی بہت اداس ہے بابا بلاؤ رقت ہوئی نضبط کنیزوں سے ہٹ گئی صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ رقت ہوئی نضبط کنیزوں سے ہٹ گئی صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ گئی یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات آج ان ایام عزا کی یہ آخری مجلس ہے مولا کی رخصت قریب ہے اس حوالے سے اسی مناسبت سے کسی شاعر کے چند مصرے ہیں جو پیش خدمت ہے واہ حسرتا کہ شاہ کا ماتم ہوا تمام واہ حسرتا کہ شاہ کا ماتم ہوا تمام آئی خزاں بہار کا موسم ہوا تمام رخصت کرو لپٹ کر علم سے حسین کو
پاؤ گے کل نسیلا کے نور عین کو، آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکے، آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکے، حسرت رہی اپنی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے۔ میں درخواست کروں گا کہ ساتھی قبلہ سے تشریف لائیں۔ بسم اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام۔ الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله على كل حال، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین، مالک قاب قوسین، ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، یقیناً یہ اس ایام عزا کی بلکہ زبان پہ جاری کرتے ہوئے بڑا گرا گزرتا ہے کہ یہ کہیں کہ یہ آخری مجلس۔ بہرحال اصل اس مجلس میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ ماتمداری ہے، پھر اس کے بعد ایک امام بارگاہ کے اندر ایک جلوس کا سلسلہ ہے، تو ایک پیغام اور اپنے موضوع کہ جو اختتام ہے وہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ موضوع جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو سمیٹنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ مربوط ہوتا ہے فضائل اہل بیت سے، تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے گا مشکل سے 15 سے 17 منٹ کی گفتگو، اور انشاءاللہ اس کے بعد مصائب پیش خدمت۔ بہت جلدی میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرو، اور ایک ایام عزا کہ آخری مجلس کے حوالے سے عنوان، ذمہ داری، سب چیز کو نبھانے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، موضوع آپ کے سامنے محبت اور مودت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور یقیناً کئی باتیں رہ گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بطور دلائل جو نکات چل رہے تھے اس میں بھی کئی باتیں ادھوری
رہ گئیں، لیکن انشاءاللہ کبھی پروردگار نے اگر موقع عطا کیا تو انشاءاللہ اسے پھر تفصیلاً کبھی نبھایا جائے گا۔ بہرحال ایام اعزا کی آخری مجلس، بلکہ یوں کہیں کہ ایک اسپرچول گریجویشن بھی ہمارا ہو رہا ہے، چونکہ ایک وہ بہترین سیمسٹر کہ جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی تھی، اس سے ہم 2025 کی جو بیچ ہے اس سے گریجویٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ذمہ داری بھی ہے کہ بھائی کیا ہمارے اندر وہ کیا چیز آئی۔ اچھا، ہمیشہ جب بھی ہم چینجز کی بات کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ صرف سرفیس لیول کی بات ہوتی ہے کہ بھائی اچھے سے بولنا، اخلاق، یہ سب تو ہے ہی، جھوٹ نہیں بولنا یہ تو ہے ہی، یعنی اگر آپ مجلس میں نہیں آتے تو کیا سچ بولنا نہیں سیکھتے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، لیکن وہ کون سی چیز ہے عزیزان گرامی؟ اصل ہے اپنے رب کی قربت، پروردگار کی قربت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس تمہید کا وقت نہیں ہے، بس جلدی جلدی میں آؤں، اور یہی پیغام بھی ہے، بات کو سمیٹوں گا اور کوشش کروں گا بہت جلدی منزلوں کو طے کروں۔ امیر المومنین کے قول سے سہارا لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں الناس کلہم حالکن، کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں تم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہو، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، الا العالمون۔ سنیے گا، سارے یہ 2 مہینے 8 دن کے ایام اعزا کو ذہن میں رکھیے گا، نماز، عبادتیں، یہ ہر چیز کس پر موقوف ہیں؟ الناس کلہم حالکن الا العالمون، سوائے اس کے کہ جو علم حاصل کریں گے، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو علم حاصل کریں گے۔ پھر ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں العالمون کلہم حالکون، جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، الا العاملون، سوائے ان کے کہ جو حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کریں۔ یعنی دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ آج کل ہمارے یہاں زور دیا جاتا ہے کہ مجلس میں ملا کیا، صرف انفارمیشن بڑھانے پہ زور ہے، اور اکثر میں جملہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہاں ڈیٹا ٹرانسفر کا کام نہیں چل رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 2 GB لے کر آئے تھے، قبلہ نے 500 دے دیا اور 2.5 GB کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو گیا، بھلے ہی 1 KB کا لے کے اٹھیے لیکن وزن ہو اس کے اندر۔ تو لہذا امام کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو علم حاصل کریں گے، اور علم حاصل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو اس علم پہ عمل کریں گے۔ اب سنیے آپ، یا علی علی، چونکہ ہمارے یہاں بھی بہت زور دیا جاتا ہے کبھی کبھی قبلہ عمل پہ زور نہیں ہے، عمل پہ زور نہیں ہے، صرف عمل بھی بچائے گا نہیں آپ کو۔ امام کا جملہ آپ سنیے گا، الناس کلہم حالکون الا العالمون، العالمون کلہم حالکون الا العاملون، العاملون کلہم حالکون، کل کی بات کر رہے ہیں، کلہم حالکون الا المخلصون، سوائے ان کے کہ جو عمل میں مخلص ہوں گے، یعنی آخر میں جو لوگ بچے رہ جائیں گے وہ کون ہوں گے کہ جو عمل میں مخلص ہوں گے، جو عمل میں مخلص ہوں گے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کو فرش اعزا سے کیا ملتا ہے؟ عزیزان کرام، فرش اعزا سے ملتا ہے اخلاص، کہ جو سامان بقا ہے، سامان بقا ہے۔ اب آپ دیکھیں آخری جملہ بہت بڑا، جس کو کہا جائے نا کہ توجہ دینے والا جملہ ہے، الناس کلہم حالکون الا العالمون، العالمون کلہم حالکون الا العاملون، العاملون کلہم حالکون الا المخلصون، والمخلصین علی خطر عظیم، اور جو مخلص ہیں یہ بہت زیادہ خطرے پر ہیں، بہت ہائی رسک پہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا جو مقابلہ ہے وہ انہی لوگوں سے ہے، مخلصین سے۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا عزیزان گرامی کہ اگر شیطان ہارتا ہے تو انہی مخلصوں سے ہارتا ہے۔ جملہ بدل کے کہوں کہ اگر شیطان کا یہ ہارتا ہے تو صرف فرش اعزا پہ ہارتا ہے۔
صلی تو لہذا جس چیز پہ ہمیں سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے کہ اس چیز کو ہم بچا کے رکھیں، اس کا نام ہے اخلاص، خلوص نیت. چونکہ دیکھیں شیطان کمالی یہ ہے، وہ ایسا نہیں کہ آپ کو عمل کرنے سے روکے گا، یہ خام خیالی ہے آپ کی. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کا عمل کرنے سے روکے گا، اس کو مزہ، کیونکہ بڑا ہی سیڈسٹ ہے شیطان، اس کو مزہ آتا ہے. وہ کہتا تم پہلے عمل کرو، کرنے کے بعد میں ضائع کرواؤں گا. یہ اس کا کمال ہے. اگر آپ دیکھیں کہے گا رکھو تم روزہ رکھو، 15 منٹ پہلے کھلواؤں گا، رکھو. کہیے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے کہ وہ ہمیں کرنے نہیں دے گا، کروائے گا. کروانے کے بعد پھر آخر میں کیا کرے گا؟ صحیح بھی اگر کروا دے، مان لیجئے کہ آپ نے صحیح بھی کیا، اس کے بعد کہے گا کہ جیسے میں نے کیا تھا ویسے، اب تم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے. ہاں کہیں جاؤ تو کہنا کہ اچھا مجھ سے بات کرو گے. تو کیا ہوا؟ کروانے کے بعد ضائع کرے گا، کروانے کے بعد ضائع کرے گا. اب یہاں ایک ہی چیز آپ کو بچا سکتی ہے، وہ ہے خلوص نیت. اگر اخلاص و خلوص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا لنگوسٹک میننگ بھی کیا ہے؟ لنگوسٹک میننگ ہے پیور، کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اسے کہتے ہیں اخلاص. سے کہتے ہیں خالص پانی جس سے وضو کیا جا سکتا ہے، مضاف سے وضو نہیں ہو سکتا. خالص یعنی کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص. لیکن یہ اخلاص آئے گا کہاں سے؟ چونکہ سب سے زیادہ ملاوٹ باہر سے نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس وقت بڑا کم ہے اور بڑا ہی لطیف سے موضوع ہے. یہ ملاوٹ باہر سے نہیں ہوتی، ملاوٹ ہوتی ہے اندر سے. چونکہ جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارے نفس کی ہو جاتی ہے. آپ نے نیک کام کیا، نیک کام کرتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، ارے شاباش قاصد عباس، ارے جیسی مجلس تم نے پڑھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ تم ہی ہو، بس ختم ہو گیا. کس نے بہکایا؟ اندر نے، اندر کی آواز نے. اس سے بھی اس عمل کو خالص رکھنا ہے. اندر کی جو آواز ہے نا، اس کو بھی پاک کرنا ہے. اچھا یہ ہوگی کیسے؟ چونکہ آپ کوئی کام کیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر آپ یہ کہیں کہ نہیں قبلہ، نیک کام کرنے کے بعد میرے اندر تکبر آتا ہی نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی فیلنگز ہے ہی نہیں. تکبر کیوں نہیں آئے گا سرکار؟ یہ نیچرل سی چیز ہے کہ تکبر آنا چاہیے، اور آنے کے بعد اس کو روندنے کا نام ہے بندگی. آئے گا کیسے نہیں آئے گا؟ آپ نے کام کیا، آپ کہیں گے دیکھ رہے ہیں قبلہ یہ میں نے بنوایا ہے. کیسے نہیں آئے گا خیال؟ خیال تو آئے گا نا. یعنی آپ کام کر کے بھول جائیں گے. تو پھر تو سرکار معذرت کے ساتھ جوانی میں ڈیمنشیا ہو رہا، یہی کہوں گا. کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ بھول نہیں سکتے آپ. خیال رہے گا، لیکن اس خیال کو روندنے کا نام ہے بندگی. اس انا کو مارنے کا نام ہے، انا کو کسی ذات میں فنا کرنے کا نام ہے بندگی. تو اب کوئی ذات ایسی ملے کہ جس میں اس انا کو فنا کیا جائے، ذات ملے تب فنا کرنے میں مزہ ہے نا، ورنہ کسی پر بھی کیسا فنا کر دیں گے. اب آئیے اسی بات پہ کہ رسول مودت کیوں مانگ رہے ہیں. مودت بندگی ہے. اہل بیت کی مودت نماز ہے، اہل بیت کی مودت روزہ ہے، اہل بیت کی مودت حج ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ روح ہے، بندگی ہے، یہ اخلاص ہے، بندگی ہے. اخلاص کب آئے گا؟ اخلاص تب آئے گا عزیزان گرامی، آپ کس چیز کے لیے اپنی انا کو فنا کرتے ہیں. کب؟ جب آپ کو کسی شے کی غرض نہ ہو. جب غرض نہ ہو تو وہ شے پاک رہتی ہے نا، خالص رہتی ہے، خالص رہتی ہے. تو جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا. میں نے کل ایک بات کہی تھی عزیزان گرامی، کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ جنت کے لیے سجدے ہوں یا جہنم کے خوف پہ ہوں. کمال بندگی جو میرے مولا نے کہا کہ تجھے لائق عبادت پایا تو تیرے سامنے سر کو جھکایا. یہ کیا ہے؟ نہ یا لالچ ہے نہ خوف ہے. کتنا خلوص اور اخلاص یہاں ہے. یعنی صرف وہ ہیں اور یہ ہیں. بلکہ ایک مجلس میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو بندے کو خالق سے بلا فصل کر دیتے ہیں. یعنی یہ درمیان میں ایسے آتے ہیں کہ نہیں آتے. اسی لیے پروردگار نے کہا، رسول نے کہا کہ عبادتوں میں انہیں رکھو. اگر یہ رہیں گے
تو کچھ غیر نہیں رہے گا، یعنی عبادتیں خالص رہیں گی. یقین مانی اتنی ہیڈ لائنز والی مجلس شاید ہی میں نے کبھی پڑھی ہو، چونکہ میں پڑھ کم رہا ہوں، اسکپ زیادہ کر رہا ہوں اس وقت، اور آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے. یعنی 1.5 گھنٹے کی مجلس کو میں 40 منٹ میں تو پڑھ چکا ہوں، لیکن 15-20 منٹ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کی آ گئی تو رسول کی آ جائے گی، رسول کی آ گئی تو اللہ کی. ایسے کوئی درجہ بندی ہے ہی نہیں. اہل بیت کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، درجہ بندی ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا، ورنہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں، اس دن کے جملے کو دہرا دوں، ورنہ رسول یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مولا اللہ، اس کے بعد والا مولا میں، اس کے بعد والا مولا علی. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی جیسا مولا میں ویسا مولا میں، جیسا مولا میں ویسا مولا علی. تو یہاں کوئی درجہ بندی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ وہ ذوات ہیں کہ جس میں ہم اپنے نفس کو فنا کریں. تو عزیزان گرامی، فنا فی اللہ کوئی چیز نہیں ہے، فنا فی الحسین ہی فنا فی اللہ ہے. فنا فی الحسین ہی، ورنہ جائے کوئی اللہ کی ذات میں فنا ہو کے تو دکھائے، کوئی ہو کر کے، ورنہ وہی صوفیوں کا حال ہوگا اور کہیں کہ بھئی ہم اتنی گہرائی میں اتر چکے ہیں. حضور تو بتائیے کتنی گہرائی میں؟ کہنے جہاں ہم اتر چکے ہیں وہاں تک تم آ نہیں سکتے، ہم آ کے تمہیں بتا نہیں سکتے. پھر ایسے علم کا فائدہ کیا؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وہ ذوات کہ جن کا ایک سرا اس سے ملا ہوا ہے، ایک سرا ہم سے ملا ہوا ہے. یہ بندے کو عبد کو معبود سے بلا فصل کر دیتے ہیں. تو لہذا رسول نے کہا کہ قربا کی مودت، قربا کی مودت. بس بات کو سمیٹو. اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اس دن مودت کے ڈیفینیشن تک مجھے لے کے آنا ہے. چونکہ عزیزان گرامی، رسول نے کیا کہا کہ محبت نہیں مانگی، رسول نے نہیں، اللہ نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. کیونکہ یہی مودت بندگی ہے. چاہتے تو یہ بھی کہتے ہیں بطور اجر رسالت نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، حج کرتے رہنا. دیکھو اتنی محنت سے تم تک یہ دین لے کر آیا ہوں، اس کو کرتے رہنا. لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر قربا کی مودت کہنے کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ اگر یہ رہے گی تو سب کچھ رہے گا. بھئی یہ رہے گی تو سب کچھ رہے گا. تو مودت ایسے نہیں ہے کہ آپ نے محبت محبت نہیں، بڑا فرق ہے، بلکہ سٹیجز ہیں. کم سے کم بھی اگر آپ مان کے چلیں نا، وقت میرے پاس نہیں، کم سے کم بھی اگر آپ مان کے چلیں تو 8 سے 9 سٹیجز ہیں، جس میں آخری سٹیج کا نام ہے مودت. آخری سٹیج. پھر پہلا سٹیج ہے التفات، دوسرا سٹیج ہے کشش، تیسرا ہے انس، چوتھا ہے شغف، پانچواں ہے خلش، چھٹا ہے محبت، ساتواں ہے عشق، آٹھواں ہے جنون، نواں ہے مودت. ان ساری منزلوں کو جب آپ طے کر لیں گے تب کہیں جا کے مودت حاصل ہوگی. اور بس جلدی جلدی آپ کے سامنے اشارہ دیتے ہیں کہ التفات کیا ہے، یعنی صرف دیکھنا، کسی کو دیکھ کے اچھا لگے. اور محبت ہے چھٹا حصہ. اسی لیے کبھی کبھی آپ کیا کہتے ہیں نا، یہ فرسٹ سائٹ، لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں کسی چیز کو محبت ہو گئی، یعنی پہلے سے سیدھا آپ 5ویں 6ٹھے سٹیج پہ پہنچ گئے دیکھتے ہی. یہ کیا التفات. دوسرا کیا ہے کشش، یعنی وہ شے اب آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے. جب کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس اٹریکشن تھا، ختم ہو گیا. تیسرا ہے عزیزان گرامی انس، یعنی اب اس سے بار بار دیکھنا یا ملنا اچھا لگتا ہے. بھائی بچہ کیا کہتا ہے، آپ کبھی بچہ شروع میں ڈر رہا ہوتا ہے، 2-4 بار آپ سے ملتا ہے، اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ مانوس ہو چکا ہے، وہی انس ہے. تو لہذا اب چوتھی منزل ہے شغف، یعنی اب اس کا خیال اچھا لگ رہا ہے، وہ نہیں ہے لیکن خیال اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد ہے خلش، کہ جتنی دیر نہیں رہتا وہ لمحہ برا لگتا ہے. پھر اس کے بعد ہے محبت، یعنی اس کا ساتھ ہر وقت کے لیے انسان چاہتا ہے کہ ساتھ رہے. پھر ہے عشق، وہ ساتھ ہو یا نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہو بھی یا نہ ہو، تو نہ ہو تو تب بھی ہے. اس کے بعد ہے جنون.
دل پہ نہیں، دماغ پہ نہیں، خیال ہو، آنکھیں ہو، نظر ہو، سکون ہو، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ بس اب یہ سمجھ لیں مودت کیا ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ جب محبوب کے بغیر سانس لینا ناممکن ہو جائے۔ تو عزیزہ یہ جملہ پلٹ کے کہوں کہ جس پر ان تمام سٹیجز کو قربان کر دیا جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ تو یہاں رسول نے اہل بیت کی قربا کی، بلکہ یہ بھی جملہ ہے، اہل بیت نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کی مودت۔ جانتے تھے کہ اہل بیت کا دائرہ مسلمان دھیرے دھیرے کھینچتے رہیں گے، کہنے قربا کی مودت، جو میرے قربا ہیں ان کی مودت۔ اب بات کو سمیٹوں، میں نے آپ کے سامنے کہا نا یہ ایام عزا ہماری جان قربان ہے عزیزان گرامی، یہ مجلس حسین، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طریقے سے لوگ منبر پہ آ کے اس طریقے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ تو نماز کو ہلکا کر رہے ہیں۔ ارے نماز کا وزن تو بتائیے آپ کیا ہے، آپ بتائیے وہ یونٹ، وہ اسکیل کہ جو نماز کا وزن بنتی ہو، اس اسکیل کا نام ہے سجدہ حسین۔ اس کے بغیر آپ سمجھائیں گے نماز کا وزن کیا ہے؟ آپ یقین مانیے عزیزان، پہلی بات تو نادان ہے وہ لوگ جو ٹکراتے ہیں، چونکہ عزیزان گرامی سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہو اس کو مقصد سے آپ ٹکرا نہیں سکتے۔ نمازوں کی ریکوائرمنٹ کا نام ہے عشق حسین، ورنہ پڑھیے، ورنہ پڑھتے رہیے، ابھی جملہ دے رہا ہوں کسی اور وقت وضاحت کروں گا، ورنہ عزیزان گرامی یہ اللہ اکبر بھی، یہ ارکان بھی بت پرستی ہے بغیر نام حسین۔ تو کوئی ایسی ایک جگہ ہو جہاں مودت کے آداب محسوس ہو، کہاں ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ ہم جاننے کے خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص میں نے کہا ادھر کہ آخر میں امام نے فرمایا کہ بس وہی لوگ بچے رہ جائیں گے جو اپنے عمل میں مخلص ہوں گے اور شیطان انہی سے ہارے گا۔ تو خلوص کا مطلب کیا ہے کہ ہر شے سے پاک، یہاں تک کہ جزا کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ملے گا وہ بھی نہیں چاہیے، جنت ملے یا جہنم، پروردگار ہم تو کر رہے ہیں یہ عمل، تیری خوشنودی کے لیے فیصلہ تو وہ تیرا ہے، ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں نے کہا جس پر ہر شے کو قربان کر دیا جائے اسے کہتے ہیں مودت، چونکہ ہمیں محبت تو بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے۔ رسول نے، یعنی پھر جملہ کہوں گا، اللہ نے محبت نہیں مانگی، چونکہ محبت بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، اور جو غیر سے بھی ہو، اہل بیت سے بھی ہو، یہ پروردگار کو نہیں چاہیے۔ چونکہ عزیزان گرامی اللہ کو، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اہل بیت کو اس کی ذات میں شرک نہیں پسند، اللہ کو ان کی ذات میں شرک نہیں پسند۔ حیدری یا علی علی۔ تو لہٰذا اب اس بات کو آپ کے سامنے جلدی سمیٹ کے تمام کروں تو غور کرنے والی بات ہے کہ محبت تو بہت سی چیزوں سے انسان کو ہوتی ہے۔ میں نے اس دن آپ کے سامنے بیان کیا، حسن و جمال سے محبت، مال سے محبت، حسن و جمال سے محبت، کمال سے محبت، اسی کو میں تھوڑا سا آج بدل کے آپ کے سامنے اس کے مصادیق بیان کروں کہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی محبت اپنے آپ سے محبت، می آئی مائی سیلف، یہی تو ہے نا۔ تو اب کوئی ایک ایسی عبادت ہو، کوئی ایسی عبادت ہو کہ جہاں پر ان تمام چیزوں کو فنا کیا جائے۔ اچھا ایسے فنا کیا جائے، دیکھیں یوں تو انسان اولاد کی محبت میں بھی مال کو لٹا دیتا ہے، شادی ہوتی ہے اندھا دھن کبھی کبھی انسان محبت میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب بیٹھ کے حساب کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ یہاں ہاتھ روکا جا سکتا تھا، یہاں بیجا خرچ ہو گیا۔ تو جہاں یہ خیال آ جائے یہ اخلاص نہیں ہے، اخلاص یہ فنا نہیں ہے، یہ فنا فی الذات نہیں ہے۔ فنا فی الذات یہ ہے کہ آپ نے اپنی استطاعت یا اس سے زیادہ کر دیا اور اس کے بعد بھی یہ کہا جائے
کہ پروردگار میں قاصر ہوں حق ادا کرنے سے، چونکہ اس کا حق تو یہ ہے اس سے زیادہ کیا جائے۔ دیکھیں انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت حیات الدنیا، کہ دنیا کی حیات کی زینت ہے۔ پوری تفصیلات ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن انسان کو مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، تو وہ کون سی ایسی شے، آپ مجھے سوچ کے بتائیے، آپ کی زندگی میں، غیروں کی زندگی میں، سب کی زندگیوں کو کھنگالیے اور بتائیے وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جہاں ان تمام چیزوں کو قربان کیا جاتا ہو۔ عزیزان گرامی، صرف اور صرف یہی وہ چیز ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگانے نہیں دیا۔ بھائی مال، ایسے ایسے لوگ ہیں، ابھی ایام عزا کے ابتدا میں جب مسئلہ ہو گیا تھا ٹریولنگ کا، تو جو 1000 کا ٹکٹ تھے وہ 3000 میں، اور ایسے ایسے لوگ یقین مانیے کہ لٹرلی ہینڈ ٹو ماؤتھ والے جو منیمم ویجز پہ کام کرتے ہیں، میں نے انہیں، ظاہر سی بات ہے میں حالات سے واقف تھا، میں نے کہا کہ اس سال تو آپ کا شاید جانا مشکل ہوگا۔ کہنے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا مشکل؟ میں نے کہا ٹکٹ 3000 کے ہو گئے۔ کہا اس سے سستی جنت آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو اور کیا چاہیے اس سے سستی جنت؟ دیکھیں امام حسین مال بھی ہر کسی کا قبول نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگ مال رکھے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں دیوانے جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ آداب مودت کو طے کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ کچھ درمیان کے سٹیج میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن یہ پھر وہی والی بات میں 2 مصرع یاد آتے ہیں کہ عقل مندوں نے کہا ہے بزدلی کو مصلحت، عقل مندوں نے کہا ہے بزدلی کو مصلحت، جانب مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ چیز کی، میں کافی وقت ہو گیا تو بات کو سمیٹوں، کہ مال کو قربان کیا جاتا ہے، اولاد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ بھائی مامتا یہ ماں ہوتی ہے، جب پروردگار کو ہی بتانا پڑا کہ کیسی محبت کرتا ہے تو مامتا کا سہارا لیا اس نے سمجھانے کے لیے، لیکن ہم نے ماؤں کو بھی دیکھا ہے۔ یقین مانے عزیزان گرامی، میں نے کربلا میں جس وقت دیکھا اور اس وقت میں زمین پہ بیٹھا، اگر آپ نے کبھی وہاں عاشور کیا ہو تو صبح صبح وہاں قما کا ماتم ہوتا ہے، تو ایک ماں تھی اپنے 2 بچوں کو ساتھ میں لیے ہوئے، اور وہاں پہ جب قما کا ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ بالوں کو ٹرم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ماں اس لائن میں بچوں کو لے کے کھڑی تھی۔ لیکن مامتا سے بڑی کوئی محبت کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن قربا کی مودت کو آپ پہچانیے اس کے ذریعے سے۔ وہ ماں اگر ابھی کوئی اعلان ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ بھائی باہر پلے گراؤنڈ میں ایک 8-9 برس یا 10 برس کے بچے کو چوٹ لگی ہے، تو جس کے اس برس کے بچے ہوں گے وہ ساری مائیں پریشان ہو کے دروازے کی طرف بھاگیں گی، لیکن عزیزان گرامی وہی ماں ہے جب بچہ ماتم کر کے آتا ہے تو یہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑا اور کر دے، پھر واپس حلقے میں بیچتی ہے کہ اسے تھوڑا سا ماتم کروا دیجئے۔ عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ یہ یقین مانیے آپ اسے عزائے حسینی سمجھ رہے ہیں، یہ نمازوں کا وزن ہے، یہ روزوں کا وزن ہے، یہ وہ میزان ہے کہ جس میں روزے اور نماز رکھی جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے نماز کو ہلکا کر دیا، اس سے زیادہ وزنی نماز کو میں بنا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی عشق حسینی نمازوں کا وزن ہے، یہ عزاداری، اسی یقین مانی اس سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 1400 برس میں یہ تازگی باقی رہنا، یہ عزیزان گرامی یہ حسین کے وجود کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہ وجود الہی کی دلیل ہے۔ یہ جو تازگی ہے آپ کے چہروں پر، یہ آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو، اپنے آپ سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی راتوں کی نیند ہو، دن کا چین ہو، اور تھکن آپ دیکھیں، اب تک ہم بار بار کبھی کہتے ہیں تھک جاتے ہیں، اب وہ نرم بستر پریشان کرے گا بغیر عزائے حسینی کے،
بس میں ایک منزل آپ کے سامنے طے کروں عزیزان گرامی کہ ہے کیا، کون کیا سمجھے گا کہ کیا ہے؟ نمازوں سے ٹکرا نہیں رہے، بتا رہے ہیں کہ نمازوں کا وزن کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو تاکہ آپ مربوط ہو جائیں اور دیکھیں کہ مودت اور عشق ہے کیا، جنون ہے کیا۔ جب امام حسین نے وقت نماز ایک صحابی نے کہا کہ آقا نماز کا وقت ہو گیا، کتنا اچھا ہو جائے کہ آپ کے پیچھے نماز مل جائے۔ اب پوری تفصیلات ہیں۔ اچھا نماز بھی امام نے یہاں نماز خوف پڑھی ہے۔ نماز خوف جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں نہیں پڑھی جاتی، صرف کافروں کے خلاف پڑھی جاتی ہے۔ تو لہذا امام نے پڑھی۔ سامنے سے ملعون ابن عمر سعد کہتا ہے کہ حسین کی کیسی نماز؟ جیسے ہی یہ کہا صف میں کھڑے ہوئے کچھ اصحاب نے صف کو چھوڑا، کہا مولا اب آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پہلے اسے جواب دیں گے۔ یہ کیا تھا؟ اب مودت آئی۔ اب سنیے گا، ایک دیکھیے گا اور محسوس کیجیے گا، چونکہ اب میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ روز محشر ہم ان کے ساتھ مولا نے چاہا تو کھڑے ہوں گے، چونکہ ہم اپنی نمازوں کے سے بلا فصل یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش کہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ جناب عابس شاکری، نام یاد رکھیے گا، جناب عابس شاکری یہ شہدائے کربلا میں ایک شہید ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ اصحاب حسینی نے امام کی نماز کے سامنے صف بنائے، ایک شیلڈ بنائی اور کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہا کہ خبردار ایک تیر بھی درمیان سے نہ گزرے۔ اس میں کون؟ جناب سعید جیسے صحابی بھی ہیں 80 برس سے زیادہ، کہ تیر لگتا تھا تو اتنے نحیف و کمزور تھے کہ سر سے لے کے پیر تک تھرا کے رہ جاتے تھے، لیکن گرے نہیں جب تک امام کی نماز مکمل نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ موت کو یہ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ سنیے جناب عابس شاکری، کیا ہے مودت، کیا ہے جنون، کیا ہے عشق۔ جناب عابس شاکری سامنے سے تیر چلا، زرا پہ لگا، نیچے گر گیا۔ اب دنیا پوچھتے ہیں ماتم کیا ہے؟ سنیے، زرا پہ لگا تیر، جناب عابس شاکری کے نیچے گر گیا۔ جیسے ہی نیچے گرا، جتنا افسوس چلانے والے کو نہیں ہوا، اس سے زیادہ افسوس انہیں ہوا۔ کہا حسین کی محبت میں جو تیر سینے پہ لگنا تھا وہ زمین پہ گر گیا۔ زرا کو پکڑا، نوچا اور پھینک دیا۔ کہا کہ چلانا ہے تیر تو یہاں چلاؤ۔ حسین کی محبت میں تیر یہاں چلے، اور درمیان میں کیا تھا؟ وہ لباس، وہ کرتا جو پہنے تھے، پیرہن جو پہنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، پیرہن کو چھیدتا ہوا سینے میں لگا۔ کہا کہ حسین کی محبت میں درمیان میں یہ پیرہن بھی مجھے گارا نہیں ہے، پیرہن بھی نوچ کے پھینک دیا۔ روایت کہتی ہے کہ اصحاب حسینی اس طریقے سے تیر اپنے سینوں پہ لے رہے تھے جیسے پرندہ ہوا میں دانا پکڑتا، پھینک دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے فاصلے سے تیر چل رہے تھے، کچھ لگ رہے تھے، کچھ نشانے خطا ہو رہے تھے، کچھ مس ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم نشانے کو اس طریقے سے چلاؤ کہ میں قریب آ جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ شہدائے کربلا جناب عابس شاکری ایک مرتبہ چلے اور اس صف کو چھوڑا اور متوجہ کیا سب کو، کہا کہ چلانا ہے یہاں چلاؤ، اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے فوج اشقیاء کے سامنے مقابل میں، یہاں تک کہ جو تیر چلا رہے تھے وہ ہاتھ کانپنے لگے، اور جب قریب پہنچے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں پوائنٹ بلانک، وہاں پہنچ گئے اور کہتے ہیں اب چلاؤ تیر۔ چلانے والے کے ہاتھ کانپتے ہیں اور کہتا ہے کہ کون ہے یہ دیوانہ ہے، ہوا مجنون۔ کہا کہ تو مجنون ہے، کہا نا جنون کی کیفیت ہے، جنون کی کیفیت، لیکن یہ ہے حقیقتاً مودت جس کو دنیا جنون سمجھ رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنون، میں مجنون، کہ یہی سننے کے لیے تو وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے باپ کی آنکھیں بھرائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔
اجرکم اللہ عزیزان گرامی، دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ ہم کیوں گریہ کرتے ہیں حسین پر؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی آخری وقت مشکل وقت کسی پہ پڑتا ہے، حسین نے صرف دو لوگوں کو، بس دو ایسے ہیں جنہیں حسین نے یاد کیا، یا اپنے شیعوں کو یاد کیا یا اپنے پروردگار کو یاد کیا۔ سوچئے ہمارا کیا مقام، آقا حسین نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ شیعتی مہما شربتوں معاذ بن فسکرونی، اے میرے شیعوں، ارے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، ارے میری پیاس کو یاد کرنا، ارے جب کبھی کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا تو مجھے یاد کرنا۔ حد تو یہ ہے کہ جب سید سجاد سے آخری ملاقات کے لیے آئے نا، اس وقت بھی میرے مولا نے ہمیں یاد کیا، کہا بیٹا سید سجاد، جب ہمارے شیعوں سے ملاقات کرنا تو کہنا کہ حسین نے سلام کہا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین وصیتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، ارے 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے میرے بعد اگر ظلم کے بانی۔ بھائی سنیے، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا، اور تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ مجلس عزائے حسین، حسین کی بہن نے بڑی محنت سے بچائی ہے، جناب زینب نے بڑی محنت سے بچائی ہے۔ جناب زینب آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اجرکم اللہ، یہ وہ زینب ہے کہ جس نے عزیزان گرامی مودت کے معنی کو بتایا۔ اپنے بیٹوں پہ زینب نہیں روئی۔ اجرکم اللہ، کربلا میں لاشیں آئی، زینب نہیں روئی۔ نوکے نیزہ پہ سروں کو دیکھا، زینب نہیں روئی۔ جب شام میں شام کی مجلس پر سر آئے، زینب نہیں روئی۔ لیکن ہاں جب مدینے واپس پلٹ کے آئی، ارے بچوں کے حجرے میں داخل ہوئی، دو ننھے ننھے بستر، دو ننھے ننھے امامے نظر آئے، کربلا کا رخ کیا، کہا اے میرے لالونو محمد، ارے یہ ماں بڑی شرمندہ۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج کے بعد اس برس کی یہ رونق جا رہی ہے، اب مادر حسین رومال لے کے نہیں آئے گی، اب فاطمہ زہرا نہیں آئے گی۔ لیجئے یہ رخصت حسین ہے۔ عزیزان گرامی، میں مصائب پڑھ رہا ہوں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتے۔ ذرا تصور کیجئے، جب مدینے میں آنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ بیویاں سر جھکائے بیٹھی تھی، ایک بچی جب اس نے یہ سنا کہ میرے بابا کا قافلہ آ گیا، ارے میرا اکبر آ گیا، میرا چچا عباس آ گیا، ارے دوڑتی ہوئی آئی، بیویوں کے جھرمٹ میں ایک ضعیفہ کے قریب آئی اور کہتی ہے ضعیفہ، کہیں میری پھوپھی زینب کو دیکھا؟ ارے زینب نے سر اٹھایا، کہا اے صغرا، پہچانا نہیں؟ ارے پھوپھی زینب۔ اجرکم اللہ، بال سفید ہو چکے، سر میں نیزوں کے زخم، چہروں پہ پتھروں کے نشان، کیسے کوئی زینب کو پہچانے؟ عزیزان گرامی، اب سوچئے کہ میں آپ کے سامنے روایت کتابوں سے پڑھوں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیجئے وہ مدینے میں مجلس برپا ہو رہی ہے، زینب مصائب بیان کرتی ہے، صغرا ایک ایک شہید کو پوچھتی جاتی ہے کہ پھوپھی اماں، میرا اکبر نظر نہیں آ رہا۔ لیجئے زینب نے بیان کرنا شروع کیا، اے صغرا، ارے سن پائے گی صغرا، ارے سرزمین کربلا تیرا اکبر ایڑیاں رگڑتا تھا، ارے سینے میں برچی کی علی، ارے ایک مرتبہ برچی کی علی کو نکالا، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا، لیکن ہاں
جاتے جاتے بس تمہیں یاد کر رہا تھا. لیجئے صغرا نے واق برا کا ماتم کیا. روایت کہتی ہے کہ صغرا غش کھا کے گرتی تھی, غش سے افاقہ ہوتا, پھر کسی اور کے بارے میں پوچھتی کہ آنا محمد نظر نہیں آ رہے. بازیزان گرامی زینب خاموش. فضا نے بتایا کہ لاشیں ایک کو حسین لے کے آئے, ایک کو عباس لے کے آئے, خیموں میں رکھا. زینب نے شکر کا سجدہ کیا. وہ ایک مرتبہ پھر افاقہ ہوا, پوچھتی ہے میرا بھائی قاسم نظر نہیں آ رہا. بازیزان گرامی زینب نے بتایا ابا کے دامن سے ایک گٹھری بنی. ارے خیمے میں گٹھری کو کھولا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے. اجرکم اللہ. میں بہت جلدی میں تمام کروں. وہ ایک مرتبہ کہتی ہے میرا چچا عباس نظر نہیں آ رہا. وہ ایک مرتبہ بتایا بازو قلم ہو چکے تھے, نہر کنارے لاشا, خیموں میں لاشا نہیں آیا, بس عباس کا علم واپاسا کا ماتم ہوا. لیجئے جب سب کو پوچھا, بڑی نحیف سی آواز میں صغرا نے کہا پھوپھی اماں جب سب مارے گئے تو کیا میرا بابا بچ گیا؟ لیجئے قیامت ہوئی. زینب نے کہا صغرا ارے تیرا ضربے سر حسین تلہ زینبیہ سے میں منظر دیکھ رہی تھی. ارے میں کہہ رہی تھی میرا واہ حسینہ کا ماتم. بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. بس ایک مرتبہ صغرا نے اپنے آپ کو سنبھالا. صغرا کھڑی ہوئی. کھڑی ہونے کے بعد ایک مرتبہ تمام بیویوں کے قریب جاتی ہے اور ان کی گودیوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے. ہر بیوی کے قریب جاتی ہے اور ان کی گودیوں کو ڈھونڈتی ہے. کہ صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کب بھی سب مارے گئے. ارے میرا بھیا اصغر. کہے صغرا ارے تیرے سے شعبہ اصغر کا گلا. اجرکم اللہ. بازیدان گرامی آخری جملہ سن لیجئے. قیامت ہو گئی, قیامت ہو گئی. صغرا ماتم کرتی رہی, بے ہوش ہوئی. بہت دیر کے بعد ایک مرتبہ صغرا اٹھی, ہر بیوی کے پہلو میں جاتی, کسی کو تلاش کر رہی تھی. جب تلاش کیا کہ صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہے پھوپھی اماں آپ نے کہا مرد مارے گئے, ارے بچے مارے گئے, میری بہن سکینہ. اے صغرا شام کا زندان, زندان کا اندھیرا, باپ کا سرایا, سر حسین, سکینہ کا سینہ, زندان میں قبر بنی. واہ سکینہ کا ماتم, کہیں واہ حسینہ کا ماتم. لیجئے یہ رخصت حسین علیہ السلام ہے. الوداع
غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے 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 غریب الوداع میرے شہید الوداع یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ 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 یہ کیسا محرم آیا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا دست میں حضرت شبیر کی بھی کم آیا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا
لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا۔ ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی، لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا۔ جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، وقت میں حسرت شبیر کی بھی غم آیا، ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، سخت کن کے گولیے بار سے آدم آیا، ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا